السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی کتاب کے بارے میں بتائیں گے جس کو جناتوں کی کتاب کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کتاب جناتوں نے نہیں لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام شمس المعارف ہے۔ شمس المعارف کا مطلب معلومات کا سورج ہوتا ہے، اور جس شخص نے اس کتاب کو لکھا تھا اس کا نام احمد البونی تھا۔ احمد البونی یہ ایجپٹ یعنی مصر میں رہا کرتا تھا۔ البونی کی پیدائش الجیریا میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی پوری عمر ایجپٹ میں ہی گزار دی۔ اس کتاب کو آج سے تقریباً 850 سال پہلے لکھا گیا تھا، یعنی اس آدمی کے بارے میں زیادہ کسی کو معلومات تو نہیں ہے، لیکن سبھی کا کہنا ہے کہ اس کی موت سال 1225 عیسوی میں ہوئی تھی۔ البونی کے ہاتھوں لکھی گئی یہ کتاب شمس المعارف بالکل ویسی نہیں ہے جیسے البونی نے لکھی تھی۔ اس کتاب میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں ایسا کیا تھا تو اس کتاب کے اندر تبدیلیاں بھی کرنی پڑی، اور لوگ اس کتاب سے کیوں ڈرتے ہیں، اور کیوں اس کتاب کو جناتوں کی کتاب کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کی شروعات میں ہی بتایا گیا ہے کہ اس کتاب کے اندر جادوئی طاقتوں اور جناتوں کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہے۔ البونی نے اس کتاب کے اندر علم الحروف کا استعمال کیا ہے۔ البونی کا کہنا تھا کہ عربی کے کچھ حروف ایسے ہیں جن کے اندر جادوئی طاقتیں ہیں۔ اس کتاب کے اندر کئی جادو کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ کیسے آپ جناتوں کو قابو کر سکتے ہیں، کس طرح کسی جناتنی سے شادی کر سکتے ہیں، کس طرح آپ عامل بن سکتے ہیں، اور کالے جادو کا توڑ کیا ہے، اور سفید جادو کا توڑ کس طرح کیا جاتا ہے، اور بھی کئی طرح کے جادو کا طریقہ اس کتاب کے اندر بتایا گیا ہے کہ یعنی اس کتاب کے اندر جادو کے متعلق ہر چیز موجود ہے۔ پھر چاہے آپ کو اپنی کوئی بیماری ٹھیک کرنی ہو، یا اپنی محبت پانی ہو، یا جناتوں کے ذریعے اپنا کوئی کام نکلوانا ہو، یہ سب کچھ آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائے گا۔ یہ کتاب اس کا دعویٰ کرتی ہے کہ اس کتاب کے اندر ہر چیز کا توڑ موجود ہے۔ ہر عمل کو کرنے کے لیے الگ الگ طریقے بتائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ کو بخار لگ گئی تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے جیسے کتاب میں بتائے گئے کچھ حروف ہیں، اس حروف کو لکھنا ہے، اس کے بعد اسے پانی میں ملا کر پی لینا ہے۔ جیسے ہی آپ پئیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ البونی الفاظوں سے جادوئی طاقتوں کو حاصل کیا کرتے تھے، اور انہی الفاظ کے ذریعے جادوئی طاقتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ اس کتاب کے اندر اس نے لکھا ہے۔ لیکن جانکار لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کتاب جناتوں نے خود لکھوائی ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر کئی جناتوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور بہت ساری جانکاری جنات کے متعلق اس کتاب میں دی گئی ہے۔ اگر ہمیں جناتوں کو قابو کر کے اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے تو نیک جناتوں کو ہی اپنے کام کے لیے بلانا چاہیے۔ کوئی برا جنات اگر ہمارے پاس آ جاتا ہے تو وہ ہماری زندگی کو تباہ بھی کر سکتا ہے، اور جناتوں کو کس طرح سے قابو کریں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور دوستوں، اس کتاب کے بارے میں کئی باتیں مشہور ہیں کہ اس کتاب کی حفاظت خود جنات بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے ان کی حالت خراب ہو چکی ہے، یا پھر ان کے اوپر کوئی جن کا سایہ ہو چکا ہے۔ کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں ایک آدمی رہتا تھا جس نے شمس المعارف کو پڑھا تھا۔ پڑھنے کے بعد اس نے ایک عمل کر کے ایک جن لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ یہ آدمی پہلے ہی شادی شدہ تھا۔ اس کے بعد اس جناتنی نے اس کی بیوی، ماں باپ اور تمام گھر والوں کو مار ڈالا۔ اسی طرح کی کئی اور کہانیاں شمس المعارف کے بارے میں مشہور ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اس کتاب سے ڈرتے ہیں۔ اور البونی نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کتاب کو وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں جو علم الحروف کے بارے میں جانتے ہو۔ اب دوستو، اس کتاب کے بارے میں ہم کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ واقعی میں اس کتاب میں جناتوں کا سایہ ہے یا نہیں، اور جتنی باتیں اس کتاب کے متعلق بتائی جاتی ہے اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں، لیکن ہمیں اس طرح کی عملیات والی کتاب سے بچتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نیک کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں انہی نیک کاموں کو کرنا چاہیے۔ یہ ویڈیو ہم صرف جانکاری کے لیے بنائے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ آپ اس کتاب کو ڈھونڈنا شروع کر دیں، بلکہ اگر ہمیں پڑھنے کا شوق ہے تو ہمیں علماء کرام سے رابطہ کرنی چاہیے تاکہ معلوم چلے ہمیں کون سی کتاب پڑھنی چاہیے اور کون نہیں۔ دوستوں، اس ویڈیو کو بنانے کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ انٹرنیٹ پر اس ٹائم بہت کتاب موجود ہے جن کے نام سے آپ کو ایسا لگے گا کہ واقعی میں یہ کتاب بہت اچھی ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہی نکلتی ہے۔